اور وہ ہم نے تو جی اس کے وہ جو قیمت تھی وہ کوئی 10 کروڑ تھی, ہم نے 2 کروڑ جمع کرایا ہے اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے. اسلام آباد کے ایک جو جیولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا, اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی. یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی کہ قیمت کے تعین کا. توشہ خانے والوں کے پاس یا کیبنٹ ڈویژن کے پاس جو توشہ خانے کے انچارج ہوتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اور ایسے تحائف جو مخصوص لوگوں کے لیے بنتے ہیں وہ مارکیٹ کے آئٹم نہیں ہوتے کہ ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہوں, وہ لسٹڈ آئٹمز نہیں ہوتے. اس کے لیے کہا گیا جی کہ ہم نے وہ پیسے دے کے تحفہ لے لیا. اس پہ اعتراض اٹھا, الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا. الیکشن کمیشن نے بڑا طویل اس پہ بحث کی, سب کچھ ہوا, اور اس پہ خان صاحب کے وکلاء نے بڑا زور سے اپنا مقدمہ لڑا, لیکن جو بیسک سوال تھا وہ نہیں بتایا گیا. ایک بات بڑے زور آج بھی کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھی آج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا, توشہ خانہ سے ہم نے چیزیں خریدی, ہم نے 20% ان کی قیمت ادا کی ہے, لے لی ہے, اور بالکل تو وہ تو قانون ہے. تو ہم نے کب کہا نہیں قانون نہیں ہے, ہم نے کب کہا کہ آپ نے بڑا خراب کام کیا, ہم نے تو کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. یقیناً باقی لوگوں نے بھی تحفے لیے ہیں, خریدے ہیں, قانون کے تحت خریدے ہیں. خان صاحب کا یہ تھا, اچھا جی میں نے خریدے ہیں, بھیج دیے, تو کیا ہوا, میرے تحفے تھے, میری مرضی, یہ میری شے میری مرضی کا جو ہے نعرہ وہ خان صاحب نے بھی لگا لیا, ٹھیک ہے, میرا تحفہ تھا, میری مرضی تھی, بیچ لیے. سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنےسٹ آدمی ہیں, آپ پابند تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اثاثہ بن گیا. 2 کام آپ نے کرنے تھے. ایک آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے 2 کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی, نہیں تھی تو کسی سے ادھار لیا ہوگا, قرض لیا ہوگا. اور کروڑوں روپے کا قرض جو ہے وہ آپ دستی نہیں لے سکتے, کسی دکان سے وہ ایسے نہیں پکڑتے. اس کا قانون ملک کے اندر یہ ہے, اور اگر آپ قانون مانتے ہوں تو قانون یہ ہے کہ آپ کراس چیک کے ذریعے وہ قرض لیتے ہیں اور کراس چیک کے ذریعے ہی واپس کرتے ہیں, اور آپ ثابت کرتے ہیں, آپ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایسٹس میں کہ یہ میں نے ادھار لیا ہے, فلاں شخص سے لیا ہے, اس کو واپس کرنا ہے. یہ آپ اپنی الیکشن ریٹرن میں بھی دیتے ہیں, یہ آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی دیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا, آپ کا اثاثہ تھا, آپ نے خریدا تھا, اس کا سورس نہیں بتایا, نہ ہی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا. لیکن جب پتا چلا کہ اب کیونکہ یہ معاملہ کھل چلا ہے, اب عدالت کا حکم آ گیا ہے, تو پھر سبسیکوینٹ ایئرز بعد کے سالوں میں آپ نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کر کے وہاں آپ نے یہ کر لیا کہ اس کے کچھ رقم کا اظہار کیا. حضور آپ نے 2 کام کرنے تھے, ایک الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت دینی تھی, دوسرا جب آپ نے وہ بیچے, آپ کے بقول آپ نے 5.5 کروڑ کے بیچے, آپ نے 3 کروڑ میں نفع کمایا. پہلے ویسے کچھ اور کہتے تھے, پہلے کہہ رہے تھے کہ 10-12 کروڑ روپے کے بیچے, اب اس پہ بھی یہ اتر گیا. آج جتنے بھی آپ نے جتنے میں بھی بیچے, یہ میرا اس وقت سوال نہیں ہے, جتنے میں بھی بیچے اس کا جتنا نفع ہوا, یعنی قیمتیں خرید کے بعد جو فروخت کے پیسے تھے اس میں جو نفع ہوا وہ 3 کروڑ تھا, 13 کروڑ تھا, 10 کروڑ تھا, اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا. کیا آپ نے دیا اس سال میں دیا؟ سوال نفی میں ہے, جواب نفی میں ہے. پھر خان صاحب کا کہ جی دیکھیں کوئی ہم نے لیے ہیں, باقی لوگوں نے بھی تو تحفے لیے ہیں, ہم نے کیا غلطی کی ہے, باقی لوگوں نے بھی لیے ہیں. اور میرے پہ کیس بنایا تو آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں. حضور آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں. جب آصف زرداری صاحب کو گاڑیاں دی گئی تھیں اس وقت ملک میں شدید سیکیورٹی سچویشن خراب تھی. پاکستان کا ہر شہر, گلی گلی, ہمارے ادارے, ہمارے قومی ادارے انڈر اٹیک تھے, ہمارے اسکول, ہماری عبادت گاہیں انڈر اٹیک تھیں. ان سیکیورٹی سچویشن میں زرداری صاحب کو ایک دوست ملک نے وہ گاڑیاں تحفے میں دیں کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھیے. انہوں نے اسی قانون کے تحت, جس قانون کے تحت آپ نے خریدی, انہوں نے وہی قانون کے تحت وہ گاڑیاں خریدیں اور اپنے نامے اپنے کاغذات میں ڈکلیئر کی اور بیچی نہیں ہیں. وہ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہیں.
اور اگر کسی دوست کو آپ تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا تحفہ استعمال کرتا ہے تو تحفہ دینے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ غور کریں, ایک شخص مجھے تحفہ دیتا, کنڈی صاحب مجھے تحفہ دیتے ہیں, میں اسے بازار میں بیچ کے پیسے کما لیتا ہوں اور وہ تحفہ گھوم کے ان کے پاس چلا آتا ہے. اس کے بعد کنڈی صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میں کیسا آدمی ہوں. اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دے, ایک دوست ملک کو تحفہ دے اور وہ تحفہ بک جائے بازار میں, وہ نیلام ہو جائے, وہ تحفہ نہیں نیلام ہوا, وہ تو پاکستان کی عزت نیلام ہوئی. وہ نیلام ہو کے واپس اس دوست ملک کے پاس پہنچ گیا. ذرا بتائیے وہ اس حکومت کا اور اس ملک کا کیا عزت کرے گا, کیا وقار رہ جائے گا. یہ انا کی باتیں سمجھ روز سکھانے والے کیا کر رہے تھے؟ اچھا چلو جی کوئی بات نہیں, آپ نے یہ بھی کر لیا, یہ غیر اخلاقی حرکت تھی, غیر قانونی نہیں تھی, غیر اخلاقی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی گاڑی لی, یس لی, ان کے بھی ذاتی استعمال میں ہے, ان کے بھی پاس وہ کھڑی ہے, وہ خود استعمال کرتے ہیں. زرداری صاحب کی گاڑیاں ہمارے چیئرمین صاحب بھی استعمال نہیں کرتے, شاید ہی کبھی انہوں نے استعمال کی, وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں. ہم نے بیچی نہیں ہے, وہ نفع بخش نہیں ہے, اسے نفع نہیں کمائے اور ڈکلیئر کیے, اور کہاں سے پیسے جمع کرے وہ بھی ڈکلیئر کیے. یہ جو آپ گرد اڑا کے ہر معاملے میں ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے, ایسے نہیں چلے گا. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آج کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے عجیب سے سوال کھڑے کیے. کل رات کو جیو کے ایک بڑا جید پروگرام ہے, شاہ زیب خانزادہ صاحب پاکستان میں بڑے کمال کے صحافی ہیں, بڑے کمال کے اینکرز ہیں, بہت سارے لوگ بڑے کریڈیبل ہیں. شاہ زیب ان میں بڑا نام ہے, اور یقیناً شاہ زیب کو اپنے ادارے کی بھی عزت چاہیے ہوگی, اس کو اپنی عزت بھی چاہیے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا, میرا خیال یہ ہے کہ شاہ زیب ایک مفروضوں پہ مبنی پروگرام نہیں کرتا. اس نے پروگرام میں ایک بندہ بلایا, اس بندے نے کہا جی میں ہر فورم پہ جا کے گواہی دینے کو تیار ہوں, یہ تحفے میرے پاس آئے, فلاں شخصیت بیچنے آئی, اس نے مجھے فون کیا, پوری داستان میں بیان کی, اور یہ تحفے مجھے دبئی میں ملے. میں نے اس کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں, رجسٹرڈ ایجنٹ, ان سے اس کی قیمت لگوائی تو پتہ چلا وہ $5 سے 6 ملین کے ہیں. $5 سے 6 ملین, $50 سے 60 لاکھ اس وقت 2018 میں کوئی 2 ارب پونے 2 ارب روپیہ. اور میں نے پوچھا مجھے یہ تحفہ مل رہا ہے, یہ چیز مل رہی ہے, میں خریدوں تو کتنے میں؟ مجھے کمپنی نے کہا کہ 5-6 میں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اس کی کوئی قیمت ہے نہیں, کسی کو پتہ نہیں, وہ مارکیٹ آئٹم تو ہے نہیں, لیکن اس کمپنی نے بتایا. تو اس کے بقول وہ کہتا ہے مجھ سے, میں نے مطالبہ مجھ سے ہوا کہ آپ 5 ملین دے دو, میں نے 2 پہ کہا, الٹیمیٹلی بات ہو گئی, 2 کا میں نے وہ تحفہ خرید لیا. $2 ملین 20 لاکھ سے مراد ہے اس وقت کوئی 38 کروڑ روپیہ. ایکچوئل قیمت کتنی ہے؟ اس وقت بھی کوئی 2 ارب کے قریب تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز, یہ ڈانگاں دے گز بناتے گئے اور ڈانگاں دے گزاں نال پیمائشاں کر کے آپ نے تحفہ بیچ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحفہ یہاں سے جب باہر گیا, ایکسپورٹ ہوا, وہ تو آپ کا ایسٹ تھا, ڈکلیئر ہوا, وہاں بکا, ڈکلیئر ہوا, اتنی بڑی رقم کیا باہر کہیں پارک ہو گئی ہے یا پاکستان میں واپس آ گئی ہے؟ اور اگر پاکستان میں آئی ہے